منکم ہے یا نفسی چے اوکے تو مطلب کی مطلب کیڑی جگہ دی پڑھی تھی کہ کر رہے ہو قرآن دی کر رہے ہو نہیں جی میں تو صرف قرآن ہی چی ویکھاں گا قرآن دی کیڑی آیت پڑھ رہے ہو کی کہہ رہے ہو نہیں وہ تسی رسول دی گل کر رہے سو نا وہ رسول نفس وچ بھی ہے اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جڑی قبول ہوئی ہے کیڑی دعا دسو نا اچھا میں ایک سیکنڈ ایک منٹ جو میں کر دینا ربنا وبعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ہاں ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم یہ انہوں نے کیتی ہوئی ہے نا جی ہاں بالکل حضرت ابراہیم کی دعا ہے ہاں دعا ہے پھر وہ باصافی اللہ کہتا ہے کہ یا نفسی جا رسول رسول تے اگر آیتاں دیکھو تے تانوں میں اگر کہو تے میں ذرا دیکھاں ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں ضرور دیکھو دیکھو جی جڑے رسول دے جڑے کام نے نا وہ اللہ نے لکھے ہوئے نے کہ رسول جڑا وہ نفس میں آیتیں پڑھ پڑھ کر پاک کرتے ہیں آیات کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول نے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ جی کانوا من قبل لفی ضلال مبین بالکل بالکل 3 کی 164 ہے میرا خیال ہے ہاں جی یہ ہے سورۃ جمعہ دی دوسری آیت اچھا سورہ جمعہ دی بالکل سورہ جمعہ دی آیت ہے ہاں جب نفسی جو رسول ہے نا وہ 3 کی 164 ہے نا ہاں تو ایدا مطلب کی ہے سمجھاؤ نا ذرا ڈیٹیل میں ذرا کٹنا میں دیکھنا کی ہے 3 کی 164 پڑھ دینا میں 3 کی 164 سوری ہاں دیکھو نا اللہ دا احسان دا ذکر ہے تھے ایوے 3 دی 164 لقد من اللہ علی المومنین لقد من اللہ اللہ نے احسان کیا علی المومنین مومنوں پہ از بعثا جب اس نے مقرر کیا فیہم رسول من انفسہم ان میں ایک رسول ان کی نفسیات میں یتلو علیہم آیات ہی وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات ویزکیہم اور پاک کرتا ہے انہیں ویعلمہم الکتاب اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب والحکمت اور حکمت ان کانو اور بلا شبہ وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں جیسے میں آیات کو سمجھنے سے پہلے گمراہ ہوں تو جب وہ آیات نفس میں مقرر ہوتا ہے رسول تو وہ پڑھتا ہے تو کتاب کا علم دیتا ہے جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو قول رسول ہے نا یہ تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ علی المومنین لکھا نا ایک لقد من اللہ علی المومنین مومنوں پہ ایمان والوں پہ سینی صاحب مفتی مبشر صاحب جناب ماننا آئے جے تھلے جناب ماننا مدینے کے کیلے کتنے نے مفتی صاحب نظر تے نہیں آ رہے کیوں سینی صاحب ذرا کلیئر کرو یہ چیز تھوڑی جی پلیز اگر رہنمائی فرما دو ہونے کر لینے ہاں اگر قرآن ہے کہہ رہا ہے تو اس دور دے لوگوں ਲਈ کہہ رہا ہے نا رسول نے انہوں نے سنائی نا ایتاں پڑھ پڑھ کیوں ہوں تانوں نہیں پڑھ کے سنا رہا ہے اصل رسول نہیں اللہ تو رسول اللہ سنا رہے ایک قول رسول ہے نا نہیں تو رسول کا اللہ تعالیٰ کہہ کہ نورے بھی تو دیکھو نا جی جڑے گمراہی وچ سی کون سی گمراہی وچ اسی گمراہی وچ ہاں مینوں جدوں آیت دا نہیں پتا تو میں گمراہی تے پھر ایویں نا اپنا پٹاخا چھوڑ دیا کرو نا اللہ نے ایسے لکھے ہوئے ہے جناب میں اپنے کولوں تو نہیں کہہ رہا نا پڑھ لو
من ਸਿੱਧੀ قبل ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ کیوں ایس دور ہی اللہ تعالیٰ بدل اللہ- گیا ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਤਾਂ یعنی ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ اسی ਸੂਰ بڑی پڑھ پڑھ کے ہدایتیں ਸੁਣਾ ਰਹੇ ہیں، ਨੇ ਕੁਰਾਨ اسی کوئی ہدایتیں ہیں بہت زیادہ ساڑھے دیکھ لو بیہیویئر کی ہو جائے بھائی اسی ایمان لا چکے ہیں سب ہو گئے ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ایمان ਤਾਂ ਲਾ چکے ہیں ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ وہ اللہ نے لکھیا ہویا نا او دی مثال اللہ نے دیتی ہو میں پڑھ دینا اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسُ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ہم بے مومن يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین والذین آمنوا ایمان والوں کو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں بڑا ایمان والا ہوں دھوکہ دے رہا ہوں آپ کو کیوں وما یخادعون اور نہیں میں دھوکہ دے رہا الا وما انفسهم یخدعون اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا میں اللہ دا مینوں علم نہیں ہے وما یشعرون مینوں علم نہیں ہے اللہ دا دھوکہ میں کیوں دے رہا تے اور جناب وہی تے میں عرض کر رہا نا تے میں تے جاہل ہاں نا اس تو پہلے کہ مینوں جڑا اللہ جڑا رسول مبعوث کر دے آج تو مینوں پتا اور تے ایمان آ جائے اور رسول آئے گا تو ایمان آئے گا وہ تصدیق کرے گا دی ایک اولے رسول ہے دل تے تصدیق کرتا ہے نا روح آندی اللہ دی طرف کلام دی واہ جی واہ صاحب نو بلاؤ تفسیر کر کے دین ناصر صاحب اپنے جڑے نا نہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط ایک لفظ لے لیں آپ جی چیمہ صاحب السلام علیکم چیمہ صاحب آ گئے نے چیمہ صاحب نے پوچھو چیمہ صاحب چیمہ کی حال صاحب ہے حضرت چیمہ صاحب تشریف لائے تھے جی چیمہ صاحب آئے ہو چیمہ صاحب وہ نے جنہاں نو چارے اور آیتاں دیکھ لو کوئی ضروری تو نہیں کہ اسی بحث کرنی ہے رہے تھے مطلب رسول دی جڑے ذمہ داریاں نے اسی وہ دیکھ رہے ہیں دیکھتے جاؤ آہستہ آہستہ دیکھتے جاؤ ایک دن ہی نہیں سمجھ آئے گی نا کدی یا اچھا ہے تو سہیب صاحب کہ جڑے نبوت اگر ختم ہو گئی ہے تو یہ مطلب ہے کہ رسولاں دیاں ذمہ داریاں ختم ہو گیا بندے سارے ٹھیک ہو گئے نے سر دیکھو نبی اور رسول جڑا فرق ہے پہلے وہ تے دیکھ لو نا ہائی شاباش ہاں جی کی فرق ہے دسو تسی دیکھ لو 22 دی 52 کڈو لو جی سپارہ بائی دی میں آیت پڑھ لینا تسی بھی کر لو دیکھو کتاب کڈو گے تو پتہ چلے کہ کتاب تے ساڈے کو اسی ایک ہی ہے نا اہل کتاب ہے نا اسی بالکل تے پھر کر لینے کتاب 22 دی 52 کہندے ہو 22 دی 52 کر لو 22 دی 52 جی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا میں بھی نبی کہنا میں ایڈا تیز نہیں القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ حسینی صاحب اے آئی حسینی صاحب اے آئی جنریٹڈ نے فٹافٹ واللہ علیم حکیم میں ٹھیک ہے بے شک میں پڑھ دینا ذرا کیونکہ روح دے نال جڑا تعلق ہے نا وہ روح دے نال نازل ہوندی ہے جو پڑھ دے ہو ایتھوں ہی یعنی سمجھ ایتھوں ہی آئے گی لفظاں تو وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے من قبل کا من رسول ولا نبی یہاں پہ رسول علیحدہ لکھا ہوا ہے اور نبی علیحدہ لکھا ہوا ہے ہو گیا نا فرق فرق یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں فرق لازم نہیں سن لیں نا سن لیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى شیطان فی فی امنیتی امنیته فینسخ اللہ وما یلقی الشیطان فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان وہی میں کیا ثم یحکم اللہ آیاتہ ثم یحکم واللہ علیم حکیم اللہ پھر ہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں من قبل کا من رسول ولا نبی رسول اور نبی ولا نبیین لکھا ہے نا رسول اور نبی ہاں ٹھیک ہے اور آیا نا بیچ ہاں تو کیا فرق پڑتا اور دا کی مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور فرق ہے
کہ دونوں میں ایک ہی ہے کہ ایک انجینئر بھی ہو تو ساتھ بندہ بھی ہو یا مینیجر بھی ہو. اور دیکھ لیتے ہیں نا، اور دیکھ لیتے ہیں نا، ویسی کون سی بات ہے. اللہ نے تو بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں. ایک اور آج دیکھ لیتے ہیں، اس میں دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ اللہ نے 19 نبی لکھے ہیں، 18 نبی لکھے ہیں. وہ آج دیکھ لیتے ہیں. میں 5 کی پہلے تو ہم چل رہے تھے اس پہ بشر رسول بھی اللہ نے کہا. یہ احمد صاحب، احمد جوید صاحب تو نہیں ہیں جو گاندھی صاحب اور ان کے وہ جو عالم آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، آپ وہ تو نہیں ہیں احمد صاحب؟ استغفر، نہیں جی میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا، آپ کی آواز جو احمد جوید صاحب کی طرح لگ رہی ہے. نہیں جی میرا نام، میں ان کی آواز وہ ہولی اسپرٹ سے بھی ملتی ہے. اچھا جی. یہ جو آپ نے کہا کہ 19 نبی ہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے 19 نبی، ایک جگہ 18 لکھے ہوئے ہیں نا. 5 کی کیا ہے؟ تو رسول کتنے ہیں؟ رسول 24 ہیں قرآن مجید میں، نام کے ساتھ جن کو اللہ نے رسول کہا ہے. اچھا، اور ایک ہی بندے کو نبی اور رسول نہیں کہا قرآن کریم؟ کہا ہے نا، 19 کو کہا ہے نبی اور رسول کہا ہے. اچھا، تو یہ ڈسٹنکشن کہاں پہ کریٹ ہوتی ہے کہ جن کو صرف نبی رسول کا ہے، نبی کا ہے، رسول ہی کا ہے؟ وہ رسول کتاب دی ہے نبی کو، نبیوں کو کتاب دی ہے، اور رسول نبیوں کے پاس آ رہا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے پاس آ رہے ہیں، وہ تصدیق کر رہے ہیں جو نبیوں کے پاس ہے کتاب میں سے. جب ہم پڑھتے ہیں تو وہی تصدیق کرتے ہیں نا، خاتم النبیین ہے تو تصدیق کرتے ہیں کتاب میں سے. وہ اللہ نے کون سی، میں ابھی آج نکالتا ہوں جہاں پہ وہ ہے 3 کی میرا خیال بنتی ہے، نہیں 5 کی بنتی ہے. میں نکالتا ہوں ایک سیکنڈ. دونوں کے رول میں کیا فرق ہے نبی اور رسول میں؟ دیکھیں جو رسول آیا نا، رے سین لام جو مواد ہے وہ 513 مرتبہ آیا قرآن مجید میں، اور 332 مرتبہ رسول آیا. اور نبی جو ہے وہ اس کا جو مواد ہے نون بے الف، وہ 160 بار آیا، اور 75 مرتبہ نبی آیا. یعنی نبی 75 مرتبہ آیا اور رسول جو ہے 332 مرتبہ آیا. اچھا، نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں کہ فرق دونوں کے آنے میں ہے کیا؟ نبی کو کتاب دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. نبیوں کو جو 19 نبی ہیں اس میں جو ہمیں کلام کر رہے ہیں، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہوئی ہے، غیب کا علم دیا ہوا ہے اس کتاب میں نبیوں کو. اور نبیوں کے پاس رسول آتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل، جو وہی لے کے آتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ رسول ہے جی. وہ روح کے ساتھ، روح تو اللہ کے الفاظ کی بات آتی ہے. تو جو نبیوں کے پاس کتاب ہوتی ہے وہ بذریعہ وہی تو ہمارے پاس کتاب جو قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، وہی تو کتاب ہے الکتاب. جہاں پہ بھی الکتاب ہے وہ الکتاب ہی لکھا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ الکتاب لکھا ہوا ہے. 19 نبی آپ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 19 کتابیں ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کو ایک کتاب دی ہے. وہ 18 لکھے نا ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ ادریس ہے. وہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو، ایک سیکنڈ. لو جی، 19 نبی نے یہ نہیں پتا کہ نبی اور رسول میں پھر فرق کیا ہے. یہاں پہ نبیوں کو پہلے دیکھنے نا کہ کتاب کیسے دی ہوئی ہے. جی وہ بھی میں نکال دیتا ہوں. وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں؟ جی وہ خاتم النبیین ہیں جناب. خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن نبی مانتے ہیں؟ بالکل نبی ہے نا. نہیں سیکر بھائی ان کو پوچھے محمد بن عبداللہ جن کو ہم تو یہ خاتم الرسل بھی ہیں کہ یار خاتم پہلے ایک سیکنڈ میں وہ آیت دیکھ لوں یار، اللہ کی آیت میں کوئی دیکھیں بس. ہاں باقی میرے مجھے چھوڑے، مجھے نہیں آپ نے فالو کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی، مجھے میرا دفع کریں، مجھے آپ اللہ کی آیت کی دیکھیں. خاتم النبیین کا مطلب ہم نے تو سنا ہے رسولوں پہ کتابیں اتری ہیں 4، یہ 19 بتا رہے ہیں. نہیں آپ پڑھ لینا، میں تو یہاں سے پڑھوں گا نا آپ کے ساتھ.
لیکن کون سی بات ہے؟ کتابوں نبی کا کریم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، خاتم الرسل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ مجھے اتنا ختم کرنے کے چکر میں آپ کو کیا مسئلہ پڑا ہے کہ آپ چیزوں کو ختم ہی کرنا چاہتے ہیں یار؟ نہیں ختم آپ نہیں نے کرنا۔ اپنا کٹا کھول دیا نا، بیچ میں نیا کٹا کھول دیا. نہیں وہ بمباسٹک صاحب جو ڈاکٹر چلیں آپ اسرار اپنی صاحب، بات کر لیں، میں اتنی دیر میں وہ نکالتا ہوں آئے. بالکل نکالیں آپ. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ ختم نہ کریں چیزوں کو، ختم نہ کریں. ختم کرنے سے تو سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے. شروع کریں اردو جاری ختم کریں، نہ شروع لیں، کریں. عربی والا ختم لیں. خاتم یہ المرسلین، خاتم جو ہے ختم نہیں ہے. خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کو ختم کرنے والا. ہاں لیکن یعنی کہ ختم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تھا مار دینا خاتم المرسلین نہیں ہے وہ، خاتم المرسلین تو نہیں ہے. نبیین کا مطلب سب سے اعلیٰ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا، لیکن رسول میں اور نبی میں فرق کیا ہے احمد صاحب؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کر دیتا. رسول صرف یعنی نبیوں شریف کو کیا ختم کر کر رہا تھا کہ رسول آمدے رہن گے تو نبی کوئی نہیں آئے گا. کیوں احمد صاحب ٹھیک ہے؟ اور نہیں آیت لفظ پہ نعمت صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے ڈسٹرب نہ کرو، لا پلان پہلے بن گیا. انہوں نے اجازت مانگی ہے. لابلان اے تنو کہہ دیتا ہے احمد صاحب نے نیا کٹا کھولے. لیکن نبیوں کو ختم کرنے والا ضروری تو نہیں کہ خود بھی نبی ہو. انہاں کول کافی نویاں چیزاں لگ رہی ہیں. ہاں نے یہ گل ہے کہ نبیوں نو ختم کرنے والا تے اپنے آپ نو ختم کرنے والا بھی تے پھر نال ہی ہونا چاہیے کہ اپنے آپ نو بھی ختم کر چکے. جے نبیوں نو ختم کرنا وے تو پھر تانوں قرآن وچ کئی آیتاں کڈنیاں پینیاں نے. وہ کیڑی لو جی نبیین دا مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا ہے یا نہیں، پہلے یہ دسو، پھر باقی مسائل بعد ہی لے کے آوے. نہیں ختم کرنے کا مطلب کی حسینی صاحب؟ ختم کرنے پہلے یہ دسو کہ ترجمہ ٹھیک ہے. نبیوں نو ختم کرنے والا، نبیوں نو ختم کرنے والا، 3 ہے. جی جب نبیوں نو ختم کرنے والا اسی کہ پچھلے تمام نبی ختم کرنے والا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نہ پچھلے تے نہ اگلے نبیوں کو ختم کرنے والا. یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے والا نہیں ہے. نبیوں نو ختم کرنے والا جڑا ہے ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ. ਬਿਲਕੁਲ ایسا تھا. رسولہ نو ختم نہیں کی. ہاں لیکن یہ نہیں پتا کہ ختم کیسے کیا سینی صاحب. یہاں ختم ہی نہیں کر سکے نا، عین چوراہے میں پار کر لیتے ہیں. نبیوں کو ختم کرنے والا جو ہے اس کا مطلب ہے نبیوں کو ختم کرنے والا. بس نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں گھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. کیا بات ہے، پڑھیے نا سہنی صاحب مسدس حالی. جی مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ. بالکل کیا بات. سر اجازت ہے تو میں آیت پڑھ دیں؟ جی بسم اللہ کرو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے لیا میثاق نبیوں سے، جمع میں نبی ہیں. جی. لما آتیتکم، لما نہیں ہے، لما ہے. ہاں لما، البتہ جو کچھ لما لما تا کیا ہے جی. آتیتکم کہ میں تمہیں دوں، من کتابن، من کتابن کتاب میں سے، وہ حکمتی اور حکمت میں سے، اور حکمت سے. تو یہاں تو ہو گیا نا ثابت کہ نبیوں کو مل رہی ہے کتاب، نبیوں کو کتاب مل رہی ہے نا، اور حکمت بھی مل رہی ہے. دونوں حکمت بھی مل رہی ہے ماشاءاللہ نال. تو رسولوں کو نہ حکمت ملتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے احمد صاحب؟ سما جاکم، نہیں آگے چل رہے ہیں نا، تھوڑا جی آگے چلنے ہیں نا، ذرا آیت تو مکمل کر لیں. حکمت کا کیا مطلب ہے؟ مینو اگے تے جان دیو تھوڑا جا. جی اجازت دیو. ضرور. سما جاکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول. کیا کرے گا رسول آ کے؟ مصدق لما معاکم، جو تصدیق کرنے والا اس کی جو کتاب تمہارے پاس ہے. معاکم کتاب ہے نا جس سے ہم پڑھ رہے ہیں، معاکم. لتؤمنن بہ، تو تم ضرور ایمان لانا اس کے ساتھ، بہی اس پہ.
یعنی اس کتاب پہ ایمان لے آئیں، یعنی یہ کہا جا رہا ہے لِتُنْذِرُنَّهُ وَلَا تُنْذِرُنَّهُ، اور تم ضرور مدد کرنا، ولا تنصرنه، تنصرنہ ولا تنصرنہ، ہاں جی اور تم ضرور مدد کرنا اس کی. ہاں جی ہیں جی یہاں بھی حکم بھی ہو گیا. جا ہیں جی کالا اقررتم، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِسْرِي، اور تم قبول کرتے ہو، پکڑتے ہو، لیتے ہو اس پر اسری، میرا بوجھ. کالو اقررنا، آیات بیان کرنا ایک بوجھ ہے نا. کالو اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. کالا فشہدو، اور اللہ نے کیا انہوں نے گواہ ہو جائیے، انہیں پڑھی جا رہی ہے نا، تے اسی بھی گواہ ہو جائیے، کیونکہ اتنے اللہ دا اقرار نبیاں دے نال رسولاں دے نال، تے اسی انہاں دے حکماں تے عمل کرنا، تے اسی بھی گواہ. فشہدو، تو تم گواہ رہنا، وَأَنَا، اور میں، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین، گواہوں میں سے. تو اس میں کیسے پتہ چلتا ہے ڈسٹنکشن نبی اور رسول کے درمیان؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا رسول آ رہا ہے، ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس رسول. ہاں رسول آ رہا ہے نا نبیوں کے پاس. سارے نبیوں دے بعد ایک رسول نے آمنا ہے. نہیں نہیں اتنے کہ رسولاں نے سارے کو لاد نبیین لکھیا نا جناب. ہر نبی کے بعد ایک رسول. کیسے شاہی صاحب یہ کہاں سے؟ یہ میں عرض وہ کر تو دینا نا، اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول. ہاں جی ہاں جی. تو یہ صرف یہ جو میثاق ہے، جس رسول کو کتاب اور جس نبی کو کتاب اور حکمت ملے گی اس کے پاس کے لیے اس کے پاس ایک اس کی قوم میں ایک رسول آئے گا جو اس یہاں بات پہ جو لکھا ہے وہ پڑھیں گے نا جناب. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اپنے پاس سے ہم سٹوری نہیں نا شروع کر دیں گے. ہر نبی جس کو کتاب اور حکمت نہیں آئے ایک ایک لفظ لے کے چلیں، مجھے یہاں پہ بتائیں. واعظ، اور جب، واعظ لکھا ہوا ہے نا، ہاں جی واعظ لکھا ہوا ہے نا. ہاں جی. اور جب کب پڑھا آپ نے؟ اللہ نے تمام نہیں آپ سے نہیں بات کر رہا میں، حسینی صاحب سے بات کر رہا تھا. جی جی سر یہ کب آپ نے پڑھا ہے؟ کیا چیز؟ یہ واعظہ ابھی پڑھا نا، ابھی پڑھا نا میں نے واعظہ. اور جب، ہاں جی جب بھی میں پڑھوں گا یہ بات ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے، جمع میں. اس وقت کا جب ہے آپ کا. جی جی جب، ٹھیک ہے میرے لیے تو اللہ آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، میرے لیے کوئی فرق نہیں. تو یہ جو میثاق ہے، یہ جو میثاق ہے صرف نبیوں سے لیا، رسولوں سے نہیں. لما آتیتم من، انہوں نے کتاب دے دی تھی نا، ان کو کتاب دے دی. وما آتیتم من کتاب و حکمت ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس رسول، ایک رسول، مصدق لما معاکم، جو تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے. تو وہ کون تصدیق کر رہا ہے؟ رسول اللہ کر رہے ہیں نا. تو رسول اللہ کی کتاب کی کون تصدیق کرے گا؟ یہ رسول اللہ کی تو قول رسول ہے نا، یہ رسول اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ نازل ہوا. وہ بھی تو نبی ہیں. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کر رہا ہوں نا، کہ وہ انبیاء انہوں نے، وہ بھی تو میثاق میں شامل ہو گئے نا، ان کو بھی تو وہ خاتم النبیین ہے نا. وما کان نبی نہیں ہے ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی و خاتم النبیین. یہاں پہ ختم کر رہے ہیں نا، حضور یہاں صلی پہ اللہ مور علیہ وآلہ تصدیق لگا رہے ہیں. نبی ہیں کہ نہیں یہ بتا دیں. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہیں، میں نے ابھی آیت پڑھی ہے. نبی ہیں نا، تو میثاق میں شامل ہو گئے نا. بالکل، کتاب ان کو بھی دی ہوئی نا، کتاب میں وہ بھی حصہ ہے جو ان کو دیا ہوا اللہ نے. پھر آئے ایک رسول، تو ان کے لیے بھی ایک رسول آئے گا جو اس بات کی تصدیق کرے گا جو ان کے پاس ہے. رسول آ رہا ہے نبیوں کے پاس، آپ کے پاس نہیں. ایک رسول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تصدیق نبیوں کے پاس رسول آ رہا ہے، یہ نہ بھولیں. ایک منٹ تھوڑی سی آپ بات اپنے میں پاس نہ بتاتا ہوں لائیں اس کے اسے. بارے میں جو میں سمجھا ہوں. سنیں،
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چنتا ہے رسول فرشتوں اور انسانوں میں سے. جو ہر نبی ہوتا ہے وہ لازم رسول ہوتا ہے، لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا. جیسے کہ بالکل صحیح فرشتہ فرمایا. ہوتا ہے وہ صرف پیغام لے کر آتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، نبی نہیں، کیونکہ وہ غیب کی خبر نہیں پاتا. اس کا صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ خبر لیتا ہے اور آگے جا کر دے دیتا ہے. اس کا صرف اتنا کام ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ رسول ہے. لیکن ججا صاحب انسان جو simplicity کے لیے نا، سمپلسٹی کے لیے صرف انسانوں کی بات کریں فی الحال، کہ انسانوں میں جو نبی ہوگا وہ رسول بھی ہوگا اور جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، صحیح ہے. کیونکہ لیکن جب فرشتہ خالی رسول ہی ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا. کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے، اس کا کام صرف ایک ڈاکیے کا ہوتا ہے، پیغام رساں کا اس کا یہاں پہ صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ رسول آیا ہے نبیوں کے پاس. تو رسول آیا تو فرشتہ رسول ہی ہوتا ہے نا. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہاں پہ جو جبرائیل علیہ السلام جب آئیں تو وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ نہیں ہے، ان کو فرشتہ نہ بنائیں. کیا تھے وہ اللہ کے کلام کی روح ہیں، روح الامین ہے. تو وہی نا، وہ اللہ تعالیٰ جو کلام فرشتہ نہ بنائے. اللہ نے کہا ہوا کہ من کان عدو لجبریل. آپ ادھر دوسری طرف چلے گئے ہیں. آپ جا رہے ہیں نا، میں آپ کو فرشتہ نہ بنائے جبریل علیہ السلام. صحیح ہے، فرشتہ نہیں بناتا. کیا 2 مرتبہ آیا ذکر جبریل کا، نکال کے دیکھ لینا. کیا کہنا چاہیے ان کو؟ فرشتہ نہیں کہنا چاہیے. وہ اللہ کے کلام کی روح ہے. انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. آپ فرشتہ بنا رہے ہیں. فرشتہ جو ہے اس کو الروح کہا جاتا ہے نا. فرشتہ بھی بشرن رسول بھی ہے، فرشتہ رسول بھی ہے، بشرن رسول بھی ہے جناب، بشرن رسول بھی ہے. وہ بشر اور رسول، فرشتہ رسول بھی ہے اور روح الامین بھی رسول ہیں. اسی لیے تو بتایا نا کہ بشر رسول ہوتا ہے. بشر بھی ہوتا ہے یعنی انسان بھی ہے، اور رسول بھی ہے. اس کے ساتھ روح ملتی ہے تو رسول ہو جاتا ہے نا. یار خدا کے بندے، بات تو سنو. مثلاً کوئی ڈاکیا بھی ہوتا ہے، اور ڈاکیا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان بھی ہے، بشر بھی ہے. جی بے شک، پیغمبر بھی ہے، بے شک بے شک، اور انسان ہے. یہ بات ہے. جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالی رسول ہے. وہ پیغام لیتا ہے اور آگے لا کر اپنے جو بندہ خدا نے کھڑا کیا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. جو بندہ آگے سے پیغام وصول کر رہا ہے وہ غیب کی خبر لے رہا ہے، جو کہ اس کو پہلے نہیں پتا. غیب کی خبر لے رہا ہے. سر یہ ساری باتیں یہاں نہیں لکھی ہوئی، آپ یہاں سے آیت میں جو بات بتا رہا ہوں بس یہاں سے نہ نکلے، لکھا ہوا تو آپ وہی مانتے رہیے گا، لیکن کسی بندے کا کوئی موقف تو سن لینا چاہیے. نہیں سن لیا میں نے موقف آپ کا، میں ایگری کرتا ہوں 100%. میں آپ کے موقف سے 100% ایگری کرتا ہوں. ہاں یہی ہے. یہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب اور حکمت ملی. ہر نبی رسول لازمی رسول آئے گا ہوتا ہے. تصدیق کرنے. ہر نبی رسول لازمی اللہ جو ہے نا وہ خاتم النبیین ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں. اس آیت کے مطابق مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ہیں، ان کو کتاب اور حکمت ملی، تو پھر آئے ایک یار جھگڑے کی طرف نہ جائیں زیادہ. وہ کون؟ آپ کوئی آیت نکال لیں دوسری، اور جھگڑے میں جانے کے بجائے کہ دوسری آیت نکال لیں. آپ چھوڑ گئے ہیں آج. نہیں میں چھوڑ نہیں رہا، میں آپ کو کوئی اگلی آیت دوں گا اسی پہ ہی. خود ہی چھوڑ گئے ہیں آپ آیت. میں اسی موضوع پہ آپ کو دوسری آیت دوں گا. یہ دیکھیں میرا مقابلہ نہیں ہے آپ سے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا مقابلہ نہیں کسی سے. شیخر بھائی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقابلہ وغیرہ نہیں ہے تو ہم ٹھیک ہے، جو ان کی بات ہے وہ اپنی بات بتاتے ہیں. ہاں آپ اپنی رکھیں، میں اپنی کر رہا ہوں. کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ، اس میں ریب نہیں ہم نے ڈھونڈنا. مناظرہ اور بحث نہ بنائیں کسی چیز کو. ٹھیک ہے، لیکن جو بات یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ بات پھر یہ نہیں کہہ سکتے نا اس آیت سے. سر وہاں سے پڑھیں جو لکھا، بس وہی پڑھیں، بس میں اتنا کہتا ہوں. آپ کوئی اور آیت پیش کر دیں، لیکن اس سے آپ اپنا بتا نہیں سکے کہ کیا. چلیں اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں میں ایک ایک لفظ کر کے، اگر آپ اجازت دیں. دیکھ لیں، پڑھ لیں، پھر اس کے اوپر کچھ. ہاں میں مجھے موقع دے، میں ایک مرتبہ شاید نہیں پڑھ سکا پہلے اچھی طرح. برا نہ منائے تو میں عقیدہ پوچھنا چاہتا ہوں. حالانکہ میں نیوٹرل بندہ، لیکن ایک عقیدہ ایسے معلوم مجھے یہ کون ہے. میں آیت پڑھوں گا، آپ کو عقیدہ پتہ چل جانا چاہیے اگر آپ مسلم ہیں، اللہ کے مسلم ہیں. پڑھ دوں میں آیت؟
نہیں میں ایسے اپنی نہیں میں پڑھ دوں آیت پڑھ دوں, محمد شیخ صاحب کے ماننے والے ہیں محمد اگر میں آیت پڑھ دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. احمد بھائی آپ آیت نہیں نا بتا پا رہے پوری طرح, آپ نے خود ہی کہا کہ اس آیت کو چھوڑ دیں, تو پھر کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جب آپ ابھی تیسرا بندے نے سوال کر دیا یا کوئی خدا کا خوف کرو, میں اس سے بات کر رہا تھا, پھر آپ نے بیچ میں جمپ کر لیا. آپ خود بھی جو بات نہیں بتا پا رہے, آپ اس آیت پیش سر میرا کوئی, ہم یہاں پہ مناظرہ نہیں کر رہے, آپ کلیئر بات کریں نا. پھر آیت پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے, کیا حرج ہے دوبارہ آیت پڑھنے میں؟ دوبارہ پڑھنے میں تو کوئی حج نہیں, لیکن پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں, ایک ایک لفظ کر کے پڑھ لیں نا. ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ بھی نہیں سے, میں تو یاد دہانی دلا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا, بس کچھ بھی نہیں. احمد بھائی یہ 72-73 جو فرقے ہیں ان کی آپ کا تعلق ان میں سے کسی سے اور ہے یا یار نہیں؟ خدا کا خوف کرو یار, میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ محمد شیخ صاحب کے فالوور ہیں. میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے, میں کسی بندے کو فالو نہیں کرتا یار. خدا کا خوف کرو, اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا بند کر دو. بالکل میرا اپنا چہرہ ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اب بندے کی شخصیت ہوتی ہے. میں نے ساری زندگی, میں 63 ایئرز کا ہو گیا ہوں, 64 کا, ماشاء اور میں نے ایک کریکٹر ہے میرا اپنا. بڑی عمر چلے گئے. آپ پتہ نہیں کیا باتیں بتا رہے ہیں مجھے. اچھا احمد بھائی, نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور رسول کا کیا ہوتا ہے, یہ بتا دیں گا. میں نے تو آیت ہی بتاؤں گا, میں نے کچھ اپنی بات میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں معذرت چاہتا ہوں. تو وہ آیت بھی بتا دیں پھر, ابھی تک وہ بھی آپ نے نہیں دکھائی. کون سی آیت کوئی دکھائی نہیں آپ نے ابھی یہ تک؟ جو پڑھی تھی یہ میں پڑھ دیتا ہوں, ایک سیکنڈ ذرا. آپ نے خود چھوڑ دیا نا. چلے اس کو چھوڑنا, آپ نے کوئی اور لینی ہے تو اور لے لے. تو آپ نے خود چھوڑا ہے. اچھا میں ایک سیکنڈ مجھے دیں. ایک ہے بشر رسول, ٹھیک ہے نا, 5 کی 15 میں اللہ بتاتا ہے. پھر رسول کے کاموں میں سے رسول پر اللہ کی رحمت اور نرمی اور دل اور مغفرت مانگتے ہیں ہم سے, یعنی رحمت ہے رسول ہمارے لیے. رسول کو عذاب دینے والے کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے, اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے, اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو. رسول اللہ نفس میں مہربان رحم کرنے والا, اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہیں بہترین نمونہ, جب انہوں نے کہا کھلی عداوت. رسول اللہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. رسول اللہ کی آیاتیں تم کو سناتے ہیں, یعنی رسول کی خصوصیت. آپ پہچانیں گے تو اسی طرح پہچانیں گے نا جو اللہ نے پہچان اپنی کتاب میں دکھائی ہوئی ہے, اور اپنی شخصیت بھی اسی کتاب میں پہچانیں گے کہ میں کون ہوں. میں منافق ہوں, فاسق ہوں, مومن ہوں, یہ سارے میرے کریکٹر ہیں. میں نے خود دیکھنے اس کتاب میں کہ میرا کیا کریکٹر ہے لکھا ہوا اس میں. احمد صاحب تسی کدے آزاد کشمیر گئے ہو؟ جی میں گیا, مظفر آباد, راولا کوٹ. ٹھیک ہے. تسی سدھن قوم والے نال ملے ہو؟ نہیں میں نہیں ملیا. راجپوتا تے جنجویاں نال ملے ہو؟ راجپوت میری ماں ہے. ٹھیک ہے. پٹی کے جنجوے. تسی ادھروں آئے ہو کشمیر, مقبوضہ کشمیر والے پاسوں؟ نہیں جی نہیں, یا اتھے دے پہلے دے؟ ساڈا خاندان جڑا نا, میرا دادا فوت ہویا آسٹریلیا ہی, پردادا. اچھا. میرا باپ افریقہ چ پیدا ہویا ہے. او ماشاءاللہ. اچھا اچھا. افریقہ کتھے؟ یوگنڈا؟ میں آدھی دنیا دیکھی ہوئی ہے. تسی افریقہ کتھے پیدا ہوئے؟ یوگنڈا؟ چلو چھوڑو اس گل نو جی, میں وہ ڈاکخانہ ملانا نہیں کوئی. میں تے اللہ ڈاکخانہ ملانا ہے جو ادھر تسی ملا لو تے, باقی اور کوئی گل نہیں. اللہ ڈاکخانہ ملاؤ. یہ تعارف اکھڑیا لگدا ہے. نہیں تعارف دی کوئی گل نہیں ہے. تعارف تے او جڑا اللہ دی کتاب وچ ہے ساڈا. چلو اینا تعارف, یہی تعارف ہونا چاہیے کہ کیڑا. ایم ایس آر نے انہاں دے نال کوئی گل کر سکدے ہو, یا حسین صاحب کرنا چاہندے ہو؟ نہیں ٹھیک ہے. پڑھ سنائی آیتاں پڑھ سنائی جا رہے نے, جڑا اودے وچ کوئی سوال اٹھدا اودے جواب کنے دینا ہے؟ ماشاءاللہ. محمد صاحب نام تو ماشاءاللہ بہت اچھا وے.
احمد کیوں پتہ نہیں کیوں اسمہ احمد آیا ਨਾ ਨਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਢੂੰਡੋ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ نہیں سر میں آج تو میں کنیا پیش احمد صاحب ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। کی سوال سی سر ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਹਕਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਆਇਆ? وہ ایسا ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਭਾई ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ اسی طرح تو لکھا ہوا ہے اور کس طرح لکھا ہوا ہے احمد بھائی، اسی طرح تو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا انبیاء سے کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت دوں تو پھر آئے ایک رسول جو اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو ضرور اس کو ماننا اور مدد کرنا۔ جی اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میثاق میں شامل ہوئے کیونکہ وہ نبی ہیں، ان کو بھی کتاب اور حکمت ملی۔ کیا وہ سارے نبیوں کے پاس گئے کہ نہیں گئے یہ سوال ہے، کیا وہ سارے نبیوں کے پاس گئے کہ نہیں گئے یہ سوال ہے نہیں، سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں، ان کو بھی کتاب اور حکمت ملی، تو ان کو بھی نہیں یہ کتاب سب کو ایک ہی کتاب دی گئی ہے، ان کو بھی نہ کریں، سب کو ایک ہی کتاب دی گئی ہے۔ کون ہے ان کی تصدیق کے لیے کون آیا وہ بتا دینا۔ نبیوں کے پاس رسول آ رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان دوسرے نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے وہ آ گئے۔ وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ اسی کتاب میں جب بھی پڑھیں گے وہ یہی تصدیق کریں گے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ یہ بدلے گی نہیں، یہ کتاب نہیں بدلنی۔ پھر وہی بات، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت ملی، نبی وہ ہیں، ان کو کتاب اور حکمت ملی، ان کی تصدیق کے لیے کون آیا یا کون آئے گا؟ نبی بھی، وہ نبی بھی ہے نا، ان کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے نا، جو ہزار رسول ہے وہ کون ہے؟ کل کس کو کہا جا رہا ہے؟ جب کہا جاتا ہے اللہ کہتا ہے کل، تو کہہ دے، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ وہ رہا ہوں، رسول کو کہہ رہا ہے نا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے نا کہ تو اس کہہ کا دے۔ جواب دے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور حکمت کی تصدیق کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تصدیق تو اللہ کر رہا ہے نا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو منافق کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول اس ہے، آیت کے مطابق احمد بھائی، اس آیت کے مطابق میں آپ کو تصدیق کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ رسول اللہ کی تصدیق کس نے کی ہے؟ رسول آئے گا تصدیق کے لیے، وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ 19 نبیوں کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، انہوں نے کر دی۔ اب حضور لکھا ہوا نا صلی یہاں پہ، یار یہاں پہ جو لکھا وہ پڑھو نا، مجھ سے ملی کہ کیوں نہیں؟ پوچھ رہے ہو؟ حضور یہاں صلی پہ اللہ لکھا علیہ ہے وسلم کو کہ جاکم رسولم، ایک رسول ہے جی، رسولم مصدق لما معکم، جو تصدیق کر رہا ہے جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے پاس ہے۔ سر مجھے صرف اتنا سا وہ کتاب میں تصدیق کون کر رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اس آپ نہیں کتاب دینا کی چاہتے تو تصدیق چھوڑ کیا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ یہ مجھ پہ نازل ہوا ہے، اور اللہ نے تصدیق کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ ابھی آپ کو کیا چاہیے اور؟ دیکھیں، آپ کے پاس اگر اسپیسیفک جواب نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس بات کو، کوئی اور بات کر لیں، لیکن چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پہ ہم اس کو ایگری بٹ ڈس ایگری کر کے چھوڑ دیں، آپ آگے اور کوئی آیت دیکھ لیں۔ کیونکہ آپ احمد بھائی حضور نے کہاں کہا کہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے کہاں پہ کہا ہے یہ کتاب میرے پہ نازل ہوئی ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی جی میں بول رہا ہوں کہ رسول نہیں، آپ اللہ ان سے کریں نا جن لوگوں نے، نہیں آپ بول رہے ہیں نا کہ انہوں نے بولا کتاب میرے پہ نازل ہوئی ہے، محمد صلی اللہ کہاں علیہ پہ وسلم میں نے نے بولا یار کتاب میرے پہ نازل ہوئی؟ جانے دیں نا، آپ کے کیا پھر نبیوں کو کھول کے بیٹھ کتاب گئے ہیں؟ دی ہے اللہ نے، یہاں پہ لکھا ہے لما اتیتکم من کتاب لما تیتم لما وجاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ رسول آئے تمہارے پاس اور تصدیق کرے جو نبیوں کو اللہ نے کتاب دی ہے اس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اگر مرزا صاحب کو لاگے ڈالنا ہے تو ڈال لیں، مجھے تو کوئی اختلاف نہیں کر رہا میں آپ سے، آپ ڈال لیں، لیکن ڈلتا نہیں ہے۔ پھر آپ آیت نہ مانیں،
ना ना तो और कोई आयत ले लेते हैं ना, कोई जरूरी नहीं हमें इस पे रहना है। आप इस आयत का इनकार कर दें। मैं तो मान रहा हूँ ना, काफर की देख ले। कैसे मान रहे हैं? आपसे तो जवाब ही नहीं, आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, मैं तो आपको जो लिखा है उसी को मानूंगा ना, मैंने आपको थोड़ा मानना है। बहरहाल इस पे तवज्जो दें कि इसका जो है क्या जवाब है, ठीक है? आप इस तरह ना दूसरों पे आप इस तरह के टॉन्ट करने शुरू कर दिए आपने। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ना करें। अगर आपके पास स्पेसिफिक जवाब नहीं है तो छोड़ दें बात को, लेकिन ऐसी अनरिलेटेड जवाब देते जाना। देखिए जी, 3 की 163 की वो ये होगी ना, 160 आपने निकाली, 3 की 164 की थी ना। 3 की 181 है ये। 3 की 164 की थी हमने। 3 की 164 देखते हैं। ओके, देख लेते हैं ना यार। नहीं भाई, ये नए डिजाइन के लोग आ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जन्नतुल आलू व नारुन हराम व कैफ आलूका या लियाउसल व खजरज। ओ के करदे वदे हो, कौन लोग हो तुसी और किस किस डिजाइन दे बने हो? हुणे छुट्टी होई ते बाहर निकले आ, पहले नाले आए सी, रुपये लाए सी, माल मुकाना सी, लाहौर जाना सी, क्योंकि जिन्हें लाहौर नहीं तो क्या जमिया नहीं तो पार्टी लवा रही। अहमद भाई नवे डिजाइन दे आए ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਈਏ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਡੰਕੀਆਂ ਸ਼ੰਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਰੱਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਈਲਮ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਈਮੇਲਸ ਹੈ ਨੇ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਡ ਲਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਟੋਰੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਲਗਾ ਨਬਜ਼। ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾ $300 ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 600 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਂਡੇਬਾਜ਼ 14वीं सदी के बदतरीन मखलूक। जी जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। जो मिरकातुल यकीन के अंदर वो लिखा हुआ है कि हकीम नूरुद्दीन जो कि कादियानियों का पहला खलीफा था, वो जैसे लोंडेबाज था और जनाब अपने मदरसे के बच्चों के साथ वो लोंडेबाजी करता था, बल्कि करवाता भी था।
تو ثبوت چاہیے ہوگا تو کال پہ آ جائیں تو ثبوت بھی آپ کو دے دیں گے. تو مرزا قادیانی بھی وہ لونڈے باز تھا. ہاں جی وہ بھی لونڈے بازی کرتا تھا, کرواتا بھی تھا. اور جیسا کہ وہ اسلامی قربانی صفحہ 12 کے اوپر قاضی یار محمد نے لکھا ہے کہ مرزا جی بہت بڑے لونڈے باز تھے. ہاں جی تو یہ لونڈے بازی کی وجہ سے وہ نشان نمبر 85 بنا ہے کہ حضرت جی کے پچھواڑا لیک ہونا شروع ہو گیا تھا. 16 دن تک حضرت جی کا پچھواڑا خونو خون لہو لہان ہو گیا تھا. ہاں جی حضرت جی فرماتے ہیں درد بھی بڑا ہے, بڑا وہ پین, درد ناقابل بیان. ہاں جی یہ لونڈے بازی کے سارے مسئلے ہیں نا. تو آجے کال پہ آجے, آجو جلدی جلدی نیڑے لگیا کرو. کمنٹاں چ مرزا قادیانی نے سچا ثابت نہیں ہونا پتر کال کریا کرو, آمنے سامنے آ کے گل کری دی ہوندی یہ بندے دے پتراں وانگرا. کمنٹاں دے ذریعے تھوڑی مرزے نے سچا ثابت ہونا ہے, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਹੂੰ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਹੂੰ, ਗੰਡੋਇਆ ਹੂੰ ਗੰਡੋਇਆ, ਨਾ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੋ. ਹੈ ਮਸੀਹ ਮਊਦ, اور مسیح موعود بعد چ میرا پتر, پہلے اس کو انسان ثابت کر لو, آدم ذات پیدا ثابت کر لو. ہوں بشر کی جائے نفرت, وہ کہتا ہے میں لام نون ہوں, اور میں لام نون ہوں, ضیاء رسول کا لام نون. انسان کی جائے نفرت ہے اور انسانوں کی یار ہے. ہوں تسی دسو کہ وہ کدا لام نون ہے, مفتی بشر دا کہ ضیاء رسول دا؟ جو بندہ دکھ رہا ہے نا کہ مفتی صاحب تھلے نا ایک آئے ہے سیفی نا دا ہے, وہ بندہ ہے جڑا اپنی احمدی خواتین نو کہندا ہے او فلانی احمدی خاتون دا نام لے کے کہندا ہے او حرام زادی عورت ہے, او کتی عورت ہے. ہاں نہیں وہ تو مرزے قادیانی نے بھی کیا ہے نا, انہاں سارے قادیانیاں دیاں کڑیاں نو انہیں کیا ہے, انہیں کیا ہے. مفتی صاحب اے لانتی جڑا ہے اے کہندا سی میری ایک مطلب ایک عزت دار خاتون نو کہہ رہے میری ایک چوج میں تیرے نال دشمنی دا اعلان کرنا وا, بعد چوں کہندا ہے یہ تو وہ میری بہن ہے, وہ تو میرے لیے عزت کی مقام پہ, وہ عزت والی جگہ نو کہہ رہے ہیں حرام دی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کتی عورت ہے, بغیرت آدمی. اور بلال وہاں دی ماما دی یا دی دادیاں دی عمر دی عورت, انہوں کہہ رہے ہیں میری حکوی چوج. اوے بشرم آدمی ہے, یہ بارے تے میں کھوری افواہ سنی ہے لیکن چلو خیر ثبوت نہیں تے میں گل نہیں کرتا. یہ کہہ رہا ہے زاہد اور بلال وہابی, پہلی گل تے پتر میں وہابی نہیں ہاں, لیکن گل یہ ہے کہ تہاڈا 12واں خلیفہ وہابی سیگا, سید احمد بریلوی رحمہ اللہ تعالی وہابی سن, اہل حدیث سن نا, تسی اہل حدیث نوں وہابی کہندے جے. تہاڈا مرزا صاحب بھی وہابی سیگا, کتاب البریہ چ قسماں چک چک کے کہہ رہا میرے عقیدے اہل سنت وال جماعت والے نے, اہل سنت وال جماعت دا جا کے پتہ کرو کون نے. تہاڈا اگوں مرزا صاحب دا پہلا خلیفہ جڑا نا حکیم نورالدین, وہ بھی وہابی سیگا, نذیر حسین دہلوی صاحب دا شاگرد سیگا. تے بہرحال ہن اگوں جو بھی تسی ولد الزنا تے یہ وہ تے فتوی لانے جا کے پہلے انہاں تیناں تے نہیں دوواں تے لاؤ تے پھر سانوں آ کے دسیا جی وہابی. اب لال بھائی وہ مرزا مسرور صاحب خطاب کرنے لگے, سیفی آیا تو ضروری انہوں نے خلیفے کی گل سنانی چاہیے. سن بھی سیفی اپنی سرین اوپر کر لے پتر, اے لے آج رات جب اکثریت شرابوں اور ناچ گانوں اور شور شرابے میں مصروف ہوگی, اس خاص طور پر مغربی دنیا میں, ہم اپنے جذبات کو خدا تعالیٰ کے حضور اس عہد کے ساتھ بہائیں. عورت جی یہ منافق عورت ہے, اینو ہی کہہ میرے ہک وچ وجے آ کے میں تھوڑے گھراں وچ وڑ کے نکل جاواں گا. تے علیم تو آکھیا کہ 10 بڑیاں پتر
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੀਕਰ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ये जी पढ़े लिखे बंदा है ये, और अपनी अहमदी और ख़वातीन को, कादियानी ख़वातीन को कह रहे हैं कि तू हिक च वज, तू कुत्ती है, तू फलानी है, तेन करके धोना नहीं आंदा। ये सुन लिया जे, सुन लिया जे, सब कट्टी कट्टा सामने आ गया ना। ये हुई है ए ना ए ओ कुत्ते ने जेड़े यकीन जानो, बल्कि ओ खंजीर ने कि जेड़े अपनी मादा दे कोल जदों जांदे जे ना खंजीर ते लैन बना के जाते जे। हाँ जी, खंजीर दी एक सिफत है ना, दुनिया का कोई जानवर ऐसा नहीं है कि जेड़ा अपनी मादा दे कोल, अपनी वाइफ दे कोल किसे होर नू नर नू जान दवे, वो लड़ पैंदा। ए सिर्फ एक खंजीर एक वाहिद जानवर है कि जदों जुफ्ती करदा है ना ते वो लैन बना के करदे ने। ए ओ ने ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਵੱਢਣ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਖੰਦੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਦੀਰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦ ਵੇਖੇ ਨੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਮਦੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਫਰਾਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਨੇ ਜਾਮਿਆ ਅਹਮਦੀਆ ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਦੀਰ ਹੋ, ਮੁਰੱਬੀਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੰਦੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਦੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਦੀਰ ਹੋ ਸੂਰੋ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ, ਨੱਪੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ। ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਜੇ ਪੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਜੀ, ਤਬਲੀਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ। ਉਹ ਜਮੀਲ ਮੁਰੱਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਜੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਚੀਮਾ ਵੀ, ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਸਭ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਭ। मुफ्ती साहब ने कल भी एक बयान देता है, वो आंदा है देखो मैं जमात का भी ओहदेदार हूँ, जमात में ओहदेदार हूँ, तो अगर एक अहमदी जो है दूसरे अहमदी को हरामजादा बोलते हैं तो इसमें क्या है? इसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल गल ही कोई नहीं, लै इधर रूहानी गल्लां गल ही कोई नहीं है। ਕਸੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਜੀ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਮਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਵਾਬੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਮਾਤ। ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੀਕ ਕਰ ਛੜੀਏ ਆਪਣੀ ਕਾਲ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ, ਅਸਲੀ ਪਿਓ, ਅਸਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਰਲ ਕੇ ਲੈਨੋ ਲੈਨ ਜਿੰਜ ਸੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਉਸ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। साहब मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है मिर्ज़ा मसरूर उस रिकॉर्डिंग में उसने मिर्ज़ा मसरूर साहब के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया है। मेरा ख्याल है ये मिर्ज़ा लुकमान और शांडी शाह के बारे में नहीं था सिर्फ। हाँ जी, नहीं चार बंदे जे मिर्ज़ा मसरूर का भी ये विच
हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ क्योंकि जो 2 रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी उसमें उसने वो तो उससे कह रही है कि तुमने कुछ किया नहीं है, तुम खलीफा हो और फलां फलां ਉਹ ਨਹੀਂ रिश्तेदार ਨਹੀਂ हो ਉਹਨੂੰ मेरे। ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਗਈ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੁੱਠ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਜ਼ੋਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਜਨਾਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲਜਨਾਤ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਾਫ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਉਹ ਵੇ ਲੜਕੀ, ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਾਫ ਅਜ਼ਹਰ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਜੀਹਾ ਜ਼ਫਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 6-7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬੀ ਲਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਬੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿੱਧਾ ਨਿਸਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਝ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ जी मैं पूछ रहा हूँ मुफ्ती साहब, उन्होंने अगर जमात छोड़ दिया तो वो सब की सब एथिस्ट हो चुकी हैं इस वजह से, ये जुल्म ज्यादती की वजह से। यार ये खान साहब ब्रेक ले लीजिए। हाँ जी शाह साहब वो तुसां सारे मेरा लख देना है, तुसां सारे मेरा लख देना है या नहीं? मैं लगा वड्डण अपनी फाड़ यार लख, फाड़ यार अब्दुल्ला कैच कर। तू यहूदी दा बच्चा है, तेरी मां यहूदन है, मैं खुदा दी कसम चुक के कहना जेदी जान जेदी कब्जे विच मेरी जान हैगी है, मैनू हुण मौत आ जावे, कुत्ती औरत नू कोई भी उत्ते ना लवे कि मेरी उम्मत यहूदी हो जाएगी। अगर किसी ने अपनी मां नाल भी ज़िना कीता होएगा तो मेरी उम्मत च भी सीकर वंगरे पैदा होणगे जेहड़े अपनी मां दे नाल ज़िना करनगे। खुदा दी कसम चक के कहना इस बंदे ने अहमदी औरतां दे उत्ते सईदानियां दे उत्ते ज़िना दे इल्जाम लाए ने। मेरे सामने दियां गल्लां ने सारियां, ये अखलाक दियां गल्लां करदा है, ए ट्रुथ सर्चर है ते हरामजादी औरत है, कोई दिमाग खराब है इस औरत दा, इस कुत्ती औरत नू कोई भी उत्ते ना लवे। अगर ये आवे इनको मेरे नाल गल कर बगैरत औरत है। आज रात जब अक्सरियत शराबों और नाच गानों और शोर शराबे में मसरूफ होगी, इस खासतौर पर मगरबी दुनिया में, हम अपने जज्बात को खुदा ताला के हुजूर इस अहद के साथ बहाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मुफ्ती साहब, इस ये जो खातून के बारे में बात हो रही है ना, ट्रूथ सर्चर बहन, वो अहमदी हैं और कसूर उनका ये था कि वो हमारे पास आई हैं और हमसे उन्होंने सवाल किए हैं, हमारे खिलाफ मेरी सख्त सवाल किए, हमारे बारे में भी और जमात के लिटरेचर के बारे में भी। और जब उसको तनकीद का निशाना बनाएगा, उसने कहा मेरे भाई हैं, वो मुझे इज्जत देते हैं, तो मैं क्यों ना मुसलमानों के पास जाऊं, तुम खुद ही तो कहते हो कि वो भी मुसलमान है। तो उसके रिप्लाई में फिर ये कुछ हुआ है। अच्छा, ये ट्रूथ सीकर कोई लड़की है लजने? नहीं, ट्रूथ सर्चर। अच्छा शाह साहब, एक और बड़ी अहम बात है, जिनको कहते हैं ना कि हमारे पास निज़ाम है, हम खलीफा की बैठ के अंडर हैं, वो जो जंग जेल से भागा हुआ ना मिर्ज़ा मसरूरा, वो खिताब दे रहा है नए साल की रात के आज रात जब अक्सरियत मगरबी दुनिया शराब व ऐशो के नशे में होगी तो हम जज्बात पर काबू रखेंगे। ये जज्बात थे इनके सैफी साहब के। ये मुसलमानों को, मुसलमान खवातीन को गालियाँ नहीं पड़ रही, वो तो पढ़ती हैं डेली। आज तो अहमदियों को उन्होंने जो कादियानी औरतें ना खवातीन, उनको जलील किया है, कुत्ती औरत है, करके धोना नहीं आता, ये इनकी ज़ुबान है। क्योंकि शाह साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की कि इनकी जो जड़ है ना मिर्ज़ा गुलाम कादियानी गालीबाज है,
उसके बारे में आपको बताता हूँ। इनके बंदे खुद कबूल करना शुरू हो गए। जो गालियां ये अपनी ब्रॉड में बैठ के देते हैं ना, वो मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों में लिखी हैं। आप गुफ्तगू करें, मैं सुनाता हूँ वो भी जी। लो जी, 3-4 दिन पहले की बात है, एक सियालकोट के करीब ना एक कादियानी फैमिली को दावत इस्लाम देनी थी, तो मुझसे दोस्तों ने राब्ता किया कि आप तशरीफ लें। अच्छा, मैं चला गया जी। लो जी, बंदा सामने बैठा है मेरे कादियानी, मैं किताबें ले गया और मिर्जे कादियानी, मेरा डायरेक्ट वार ये था कि मैं मिर्जे के किरदार को पेश करूंगा कि यार ये देख, जिसको तू नबी रसूल बना रहा है, मुजद्दद बना रहा है, मेहदी बना रहा है, पता नहीं बला बला बला, ये इस किस्म का किरदार है। अच्छा, मैं मिर्जे का किरदार सुना रहा हूं, बड़ा पोला जिहा हो के अगे खसियानी जी हंस के कहंदा है नहीं नहीं तुसी ना गलत बयानी कर रहे हो, तुसी ना तुसी गलत बयानी कर रहे हो। ओ मैं क्या, मेरी किताब है, खोल अपनी वैबसाइट हो नहीं alislam.org खोल है। मैं क्या, मैं मुंह मंगे इनाम दी तेनू जड़ा वे ऐलान करना वा, बंदे वाह बैठे सी, मैं क्या मैं ऐलान करना, हवाला गलत होए, किताब गलत होए, ते जो जो चोर दी सजा मेरी सजा, तू किते पेंडे दे पै ना तू, ते जेड़ा मैं हवाला पेश करा अगू खसियानी जी हंसी हस, नहीं नहीं तुसी ना गलत बयानी तुसी कर रहे, तुसी गलत बयानी। मैं कह लख दी लानत हो तेरे होए, पागल दिया पुत्रा, तेरे असी ईमान नू बचाना चाहने आ पे, तू जड़ा वेल तेनू सब कुछ विखाने आ पे, एडा ढीठ जिहा हो के ना बैठा है इंज झुम मार के। हांजी, इंज दे हुंदे जे कादियानी, हर चीज इन्हां नू पता है कि मिर्जा कादियानी शराबी सी, जानी सी, रंडीबाज सी, सब कुछ करके भी इन्हां ने कबूल कीता है उन्हां नू, मिर्जे कादियानी नू इस पूरे पैकेज दे नाल कबूल इन्हां ने कीता है कि वाकई सानू कबूल है। वो जंजदा भी सी, हरामी सी, शराबी सी, कबाबी सी, जो भी सी, सानू कबूल है। यकीन मनो, अल्लाह दी कसमें इन्हां नू सब पता जे मिर्जा कादियानी दियां करतूतां, मिर्जा की सी, दुनिया दे हर कादियानी नू पता है। ए उंज ना बोलदे नहीं जे, कुसकदे नहीं है। हाँ जी जी, अली खान शाह साहब मैं निकाल रहा हूँ, आप कोई और भाई गुफ्तगू करे। बिलाल भाई, यूसुफ भाई। मैं यही बात कर रहा था कि जमात का आजकल का जो नज़र, ये जो आप कह रहे थे ना कि करके दो नमाज, मैं तो यार ये लफ्ज़ भी नहीं किसी औरत के बारे में ला सकता, उनकी लड़कियां ख़वातीन भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। वो अलग बात है कि ये उनकी इज़्ज़त नहीं करते, वो सर्वा शाहिद बयान है जिनके बारे में ये लफ्ज़ गंदे उसने इस्तेमाल किए, वो जमात को छोड़ के मुसलमान हो चुकी हैं। ये उनका कसूर है कि जो उसके बारे में उन्होंने गालियाँ दी हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके अंदर ये कैद है कि कोई ख़वातीन हो वो किसी मुसलमान के पास जाकर सवाल नहीं कर सकते। और जब ये गालियाँ इसने दी हैं नादर ने, तो इस ये बड़े आगे से रोब और बड़ा अपना इल्मी लेवल एक साबित करने के लिए ये कह रहा है, तुम मुझे बताओ, वो लड़के को कह रहा था, तुम मुझे बताओ ये जो कुछ मैंने कहा है इसमें से कौन सा लफ्ज़ है जो मैंने मिर्ज़ा साहब की तालीमात से बाहर किया है, एक लफ्ज़ मुझे बताओ, मैं मिर्ज़ा साहब की किताब से तुम्हें साबित कर। ये है इनका लेवल कि भाई जो गाली मैंने दी है ना वो तुम मुझे साबित करो, मैं मिर्ज़ा साहब की किताब से तुम्हें निकाल के, या दौर फिटे मुँह नहीं ऐसे निज़ाम के ऊपर जो अपनी गालियाँ जस्टिफाई करने के लिए मिर्ज़ा साहब की किताबों का सहारा ले लें। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ ये इन्होंने सीखा है, इस सब का जो असल जो इनका उस्ताद है वो मिर्ज़ा साहब है। ये जो भी गाली देते हैं क्योंकि ये अपने मुंह से एतराफ़ करते हैं, और इनके नज़दीक कोई तफरीक नहीं है कि कोई अहमदी औरत हो या गैर अहमदी, सबको गालियाँ देंगे जो सवाल करेगा। अच्छा जी, किताब खुल गई है जी। मुफ्ती साहब, दोनों मुरब्बी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे को एक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों दो मुरब्बी, एक कहता है मैं मुरब्बी का बेटा हूँ, दूसरा कहता है मैं मुरब्बी हूँ। दोनों गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि जी मिर्जा साहब ने नहीं गालियां दी बाज़ औक़ात अपने मुखालिफों को, उन्होंने कहा नहीं वो ज्यादा अक्सर नहीं दी, बाज़ औक़ात नहीं, तो फिर गालियां तो दी है ना। अब दो एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गालियां ज्यादा दी हैं या थोड़ी दी हैं। दोनों बात मान रहे हैं, दोनों मुरब्बी हैं, ऑफिशियल मुरब्बी, दोनों एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश, एक कह रहा नहीं ज्यादा दी है, दूसरा कह रही थोड़ी दी है। बात तो वही आ गई ना, मिर्जा साहब तो बात वो ही हो गई कि हजरत मसीह मऊ साहब वली अल्लाह थे, तो वली अल्लाह तो कभी कभी जना कर लेता है, लेकिन हमें इतराज मौजूदा खलीफे के ऊपर है कि वो हर टाइम जना के अंदर मसरूफ रहता है। हाँ जी, तो वो असल च थोड़े तो बहुत ही चक्कर है कि भाई मिर्जा कादियानी थोड़ा करता सी
ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਲੀਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਪੜੋ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 है जी, और सफ़ा 246। किताब का नाम है हकीकतुल वही। बिल्कुल असली जैनवन कादियानी कुतुब खाने दी छपी हुई असल किताब। लो जी, हजरत जी का निशान सुने जी, मसीह मऊद साहब का निशान नंबर 85। निशान कहते हैं मोइज़े को। ये वही मोइज़ात है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निशान थे वो 3000 थे, और मेरे जो निशान है वो 10 लाख है। और इसकी वीडियो भी मैंने अपनी टिकटॉक की प्रोफाइल के ऊपर अपलोड कर दी है हवालों के साथ, वहां पे आप देख लीजिएगा। लो जी, एक निशान सुने जी, मोइज़ा हजरत मसीह मऊद साहब का। फरमाते हैं जी, एक मरतबा मैं कुलंज ज़हीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से, 16 दिन पखाना पछवाड़ा, और पिछली मोहरी ओए मर जो किते होरी ना पहुंच जाया जे। पखाने की राह पिछली मोहरी, ओ मोहरी हजरत मसीह मऊद साहब की मोहरी, उस मोहरी से 16 दिन तक एलो खून आता रहा, और सख्त दर्द था उस मोहरी के अंदर जो बयान से बाहर है। वो दसो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ? ਓਏ ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਓਏ ਆ ਨਾ ਸੈਫੀ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਲ ਪਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਏ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਓਏ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈ, ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਰੁਕਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 16 ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ 160 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ 5 ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਸਿਫਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸਿਫਰ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 160 दिन तक हजरत मसीह मऊद की मोहरी से खून आता रहा, और मोहरी के अंदर बड़ा दर्द था जो हजरत जी बयान नहीं कर सकते। ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮੋਹਰੀ 'ਚ ਉਂਗਲ ਠੁੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਾਂ? ਓਏ ਸੈਫੀ, ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਕਰੋ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਾਤੇ ਮਸੀਹ ਈਸਾ को जिंदा साबित करके दिखा दो। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਛਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਖਿਆਲ। ਓਏ ਤਹਫੁਜ਼ੇ ਪਛਵਾੜਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ? ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟਕੋਰ ਸ਼ਕੋਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਕਿਧਰੇ। ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਸੈਫੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਸੁਣ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ऑडियो सुनाओ यार। क्या साहब ऑडियो देखें, अब मुसलमानों को इनकी जाके तबाही उतारने की जरूरत नहीं है, आपस में कुत्तिया हो गए। चेक करे तरह इनका मरबी। आप नाम लेकर बोला है कि नादिर और तलत की ब्रॉड ना मदारी का शो है। हाँ तो और क्या इसमें हर्ज क्या है? मताहिर भाई आपने क्यों उधर जाकर नाम लिखा मेरा और नादिर भाई का?
آپ کی براڈ کا ریفرنس دیا ہے کہ وہاں پہ براڈ کے اوپر یہ چیزیں ہوئی ہیں. کیوں دیا آپ نے؟ ہمارا کیوں دیا؟ ہمارے یہاں پہ براڈ کی ہوتی ہے. آپ ہی کے یہاں پہ مانی بھائی کو ستمبر سے بار بار بتایا جا رہا ہے. میری بات سنیں، ان سے پہلے پوچھے کون بتا رہا ہے مانی بھائی کو کہ یہ مداری؟ میں نے کہا مانی بھائی کو ستمبر سے تو میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی اور ہمارے بھائی ہیں جو مختلف براڈ چلاتے ہیں یہاں پہ. اچھا، یہ آپ سب نے یہ باتیں کی ہیں. طاہر بھائی، یہ آپ کو مداری کا شو لگتا ہے جہاں مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہاں قرآن حدیث بیان ہوتا ہے، مقابلے مناظرے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو یہ مداری کا شو لگتا ہے؟ یہ جی بالکل اس وقت لگتا ہے جس وقت آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا گالم گلوچ کرتے ہیں یا ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں. مانی بھائی سے آپ بات کر رہے ہو جو مین جن کا نام آپ نے مانی بھائی کا نام لکھا ہے وہاں پہ کہ وہ مداری ہیں، آپ تو نادر اور طلت کا بھائی کو میں نے گالی دیتے نہیں سنا، آپ کو سنا ہے. آپ تو جس کو سنا ہے اس سے کیوں نہیں بات کرتے؟ بتائیں بھائی، آپ نے ادھر میرا نام لکھا ہے، جو میں نے گالیاں دی ہیں نا وہ ذرا یہاں پہ ابھی چلا دے لوگوں کے سامنے. میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں طلعت بھائی، پہلی چیز میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں. آپ جس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا اس کی قسم کھا کے کہیں کہ میں نے گالیاں دی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے گالیاں دی ہیں. خدا کی قسم مجھے نہیں چاہیے، میں کہہ رہا ہوں وہ گالی بتاؤ میں نے کون سی گالی دی ہے. میں نے کہا میں گالیاں میں ریپیٹ نہیں کرتا، میں گالی ریپیٹ کرو نا، ورنہ وہ میں پھر مجھے لگتا ہے پھر آپ حلال کی اولاد نہیں ہو اگر آپ جھوٹی تہمت لگا رہے ہو. مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی حلال کی اولاد. آپ حلال کی اولاد نہیں ہو، آپ تہمت لگا رہے ہو. وہ گالی مجھے بتاؤ، اگر وہ الفاظ میں مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے ثابت نہ کروں تو پھر آپ مجھے بولنا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ حرام زدگی بند کرو آپ لوگ. اگر میں آپ لوگ کچھ بولتا نہیں ہوں، گالی نکالی تم نے اس وقت. بالکل اب میں نکالوں گا اس کی وجہ کہ آپ حرام زدگی کر رہے ہو. آپ کر رہے ہو حرام زدگی میں. یہی مداری شو ہے، یہی حرام زدگی. یہ مداری شو نہیں ہے، کچھ کر کے دکھاؤ پہلے. یہ جو آپ نے میرا نام لکھا ہے نا یا نادر بھائی کا لکھا ہے بھائی، یہ ہم ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں تو بالکل نہیں چھوڑوں گا. نادر بھائی شاید چھوڑ دیں. نادر بھائی، ایک جو لفظ ہے نا وہ گالی بہت براڈ ورڈ ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے سے کہا کہ آپ بتاؤ کہ کون سی گالی ہے، اور وہ دیکھیں اب تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی فیکا ورڈ بول دیا ہے، ایف ورڈ بول دیا ہے. میں اپنے دوستوں سے نا آج میں پہلی دفعہ ہیلپ مانگ رہا ہوں کیونکہ بھائی میں ان سے لڑ کے تھک چکا ہوں. لے جی شاہ صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ گالی جو ہے نا بہت بڑا ورڈ ہے، ایسے بھی کہہ سکتے تھے، گالی نہیں ہے. اندازہ کریں. سن لیا جی، پہلے علی خان تو پہلے 2-3 آڑیو سنائیاں نے ویکھدے جو پہ ایک دوجے نو کتیا یہ تے چھڈن نہ یقین جانو چیر پھاڑن ایک دوجے دیاں باجیاں بھیناں ماواں تے ایک دوجے نو انہاں دے ٹھائے کوئی قادیانی چٹا چڑھ جائے. اے جی جماعت جی ہے وہ انہاں دا خلیفہ اپنے جلسہ سالانہ دے اوتے ہر جلسہ سالانہ اور ریکارڈنگ سن کے ویکھ لو، او دے وچ اے مرکزی موضوع ہوندا ہے کہ ساڈی جماعت دے لڑائیاں بڑیاں ہوندیاں نے تے نہ کریا کرو، نہ کھلیا کرو آپس وچ، نہ انج کریا کرو، نہ کریا کرو. ہاں جی، اے ہوئی کام مرزے دی زندگی چ شروع ہو گیا سی. مرزے دی زندگی دے وچ کام شروع ہو گیا سی. اے کھل کلاؤ تے ایک دوجے نو کتیا مرزے دی زندگی چ شروع ہو گیا سی. ہاں جی بالکل درست. شاہ صاحب اب دیکھیں، اب آپس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی کتیا ہو رہے ہیں، اور وہ ایک بندہ جو حق کی آواز اٹھا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تم گالی دیتے ہو، مداری شو ہے، اس کو دلیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف میں تمہیں وہ ایک بندہ نہیں، وہ لوگوں کو بتائے نا کہ وہ قادیانی ہے، وہ قادیانی. یہ 2 قادیانیوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے. یہ بالکل 2 قادیانی، نادر کی براڈ، طلعت مسرور جو قادیانی نے جس کو جو کہتے ہیں ٹیم الخامس، یعنی کہ خلیفہ کی ٹیم. اب جس کو وہ گالی نہیں مان رہے نا، اب یہ دیکھیں ان کی دوسری آڈیو چیک کریں ذرا. دونوں قسم ہے، برف والا، سبزی والا، گوشت والا، وہ چیز سارے کے سارے تیرے قسم ہے. جس طرح کی تیری زبان ہے نا گندی، بغیرت عورت، تجھے شرم نہیں ہے؟ تجھے یہاں پر عزت دے رہے ہیں، تجھے شرم نہیں ہے؟ This is the respect. تم لوگ زمانے کی کتیوں ہو، تم لوگ کتیوں سے بڑھ کر ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحیح فرمایا، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. تم کتیوں سے بھی آگے ہو. شرم نہیں ہے تم لوگوں کو؟ پتہ نہیں کس گلی محلے کی اٹھ کر آ گئی ہیں ادھر. آرام سے سمجھا رہے ہیں، آرام سے بات کر رہے ہیں. وہ سر پہ چڑھ کے منہ تو مت، ٹھیک ہے نا؟ اکثریت کا تمہیں زوم ہے، تمہارے زوم اڑا کر خاک میں مل جائیں گے. سر پہ چڑھ کر موتنا شروع ہو گئی ہیں. تم اپنے خاوندوں کے اوپر بھی حاوی ہو،
तुम्हारे घर भी तबाह बर्बाद हैं, तुम शादीशुदा होते हुए तुम्हारे इधर उधर टांके फिट हुए होते हैं, सबको पता है तुम्हारा मुआशरा कितना गंदा और गलीज मुआशरा है। बकवास करती इधर आके। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने सही तुम्हारे नक्शे खींचे हुए हैं कि उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गई हैं, सही तुम लोग कुतियों से भी आगे हो। ये आरडीओ जो बंदा आके कंप्लेन कर रहा था ना शाह साहब, उसने आरडीओ वहाँ पे अपनी जमात के आला ओहदेदारान को सुनाई है, तो खलीफा खामस खुश हुए हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं ये बंदे। वो खलीफा तबलीग से, हाँ तबलीग से बड़े राजी हैं, बड़े राजी हो गए। और उसने अच्छा यार अली ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਐਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ WhatsApp ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਜਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम शाह साहब, जज़ाकल्लाह। ਲੋ ਜੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਆਂ 49 ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਸਰਾ 112